ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ 18 ذی الحج یوم شہادت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج میں نے بالاہتمام جو ہے وہ ذکر کیا، اگلا جمعہ آئے گا تو یوم شہادت گزر چکا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا گروہ ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری جماعت ہے۔ میں جب یہ آیات بینات پڑھتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے قرآن کریم تو رسالت ماب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نازل ہوا اور سلسلہ منقطع ہو گیا وحی کا، لیکن صحابہ تو موجود تھے۔ اگر میں آج کہتا ہوں کہ میں آپ سے راضی ہوں تو پاسبل ہے آپ سے 2 سال بعد کوئی بہت بڑی خطا ہو جائے، غلطی بھی تو پاسبل ہے نا، امکان ہے نا۔ رسالت ماب علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین بھی رہے، دیگر صحابہ بھی رہے، فتوحات ہوتی رہیں، تو غلطیوں کے امکانات تو موجود رہے۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ اس کو آؤٹ آف کویسچن قرار دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان فرما دینا کہ میں راضی ہو گیا، یقیناً اس کے پیچھے بہت سے معنی اور مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ بیعت رضوان ہو رہی تھی نا، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور میں نے جانا کہ ان کی دلوں کے اندر کیا ہے۔ لیکن راضی تو بندہ تبھی ہوتا ہے نا جب کسی سے، ہم تو اپیرنٹلی دیکھتے ہیں کہ اپیرنس کیا ہے، آپ کا ظاہر میرے سامنے کیا ہے، ظاہر بہتر ہوگا، میری تعریف و توصیف کر رہے تو میں راضی ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن باطن کا تو نہیں کسی کو پتہ کہ باطن کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں دیکھا اور میں نے جانا، فانزل اللہ، فانزل السکینۃ علیہم، میں نے ان پر سکون نازل کر دیا۔ میں چند حدیث لے رہا ہوں جی، اور اس کے بعد پھر بات کو پلٹتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث ہے، امام طحاوی نے نقل کی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامتی قرنی، سب سے جو بہتر زمانہ ہے وہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر میرے بعد والا آنے والا بہتر، پھر اس کے بعد والا بہتر، صحابہ کا بہتر، پھر تابعین کا بہتر، اور پھر تبع تابعین کا۔ اس زمانے کو آپ نے بہتر قرار دیا۔ اور امام ترمذی کی حدیث، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی، میں حدیث پڑھ کے آگے چلتا جاؤں گا، بات کو آگے کرتا ہوں۔ لا تمس النار مسلمہ، کسی بھی مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، رانی، جس نے مجھے دیکھا، او رام الرانی، یا اسے دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، یعنی صحابہ پر بھی حرام ہے اور تابعین پر بھی جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے جی۔ اگلی روایت میں لے رہا ہوں جی، صحابہ جو ہیں سبب امان ہیں، یہ حدیث سننے والی ہے جی، امام ترمذی کی، اور عبداللہ بن بریدہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے والد سے سنا۔ اب وہ کیا سنا جی؟ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض، میرا کوئی صحابی کسی سرزمین پہ اس کا انتقال ہوگا، کسی کا کسی سرزمین پر وصال ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوئسا قائدم و نورا لہم یوم القیامتی،
اور قیامت کو جب وہ قبر سے اٹھے گا تو پورے اہل علاقہ کے جو صاحبان ایمان ہیں ان کا وہ قائد ہوگا اور نور کا پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب یوں کہہ لیجئے نا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ پنجاب کے خطے میں یا پاکستان کے اس خطے میں، اس زمین کے حصے میں اگر کہیں سے صحابی کوئی تشریف لائے ہیں اور ان کا مزار موجود ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی اور قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اگر ان میں سے ایک صحابی اٹھے گا اور یہاں 20 کروڑ، اگر یہ 25 کروڑ پاکستان کے اندر آبادی ہے، تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ 25 کے 25 کروڑ کا قائد جو ہوگا وہ میرا صحابی ہوگا، اور اس کی قیادت میں وہ میدان محشر کے اندر جائیں گے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ میرے اس ایک صحابی جس لوکیلٹی میں، جس ایریے میں ہوگا، اگر ایک جہاں ہوگا وہ پورے علاقے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کی قیادت میں جائیں گے۔ اللہ بوئسا قائدم و نورا نور اللہم، وہ ان کا نور بھی ہوگا۔ اچھا، نور سے یہاں مراد ہے جو آپ کو راستہ دکھائے، رہنمائی کرے، روشنی دکھائے آپ کو۔ اگر آپ کو یہاں سے جانا پڑ جائے، چٹیل میدان ہو اور آپ نے رخ کرنا ہو مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف، مدینہ اور مکہ کے درمیان میدان حشر قائم ہونا ہے، تو وہاں جانا ہے تو کوئی نہ کوئی تو گائیڈ چاہیے نا آپ کو۔ تو گائیڈ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے صحابی گائیڈ ہوں گے۔ اگلی حدیث لیتے ہیں امام بخاری، آپ نے غور سے سنتے جانا ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی، اور راوی ہیں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کو تو ایمان کا حصہ بنائے نا کہ جب ہمیں سور پھونکا جائے گا، ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہماری قیادت کون کریں گے؟ اللہ کے رسول کے صحابی قیادت کریں گے، اور ان کی قیادت میں آپ نے میدان حشر میں پہنچنا ہے، اور میں نے بھی پہنچنا ہے اور آپ نے بھی پہنچنا ہے۔ اس کو ایمان کا حصہ بنائیے۔ اگلی حدیث امام بخاری کی، سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ یاتی علی الناس زمان، آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ کیا زمانہ آئے گا؟ یغزونا، وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، جہاد کرنے، جنگ کرنے نکلیں گے، اور فیقالو، اور پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب الرسول، کیا اس پورے لشکر کے اندر کوئی اللہ کے رسول کا ایک صحابی بھی موجود ہے؟ بات غور کر رہے ہیں؟ یہ اعلان کیا جائے گا، پتہ کرو کہ اس لشکر کے اندر کوئی اللہ کے رسول کا ایک صحابی بھی موجود ہے۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی، سعید خدری راوی ہیں۔ فیقولون، تو لوگ کہیں گے ہاں ہاں ایک موجود ہیں، ایک کیا ہے؟ موجود ہیں۔ فیفتح لہم، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے نا کہ ایک صحابی کے سبب اللہ تعالیٰ لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ ثم یغزون، پھر ایک وقت ایسا آئے گا لوگ پھر جہاد کے لیے نکلیں گے۔ فیقال لہم، ان سے پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب الرسول، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا ہو یا اس کی مصاحبت اختیار کی ہو، صحبت اختیار کی ہو، ان کے ساتھی رہے ہوں؟ فیقولون نعم، تو کہا جائے گا ہاں موجود ہیں۔ فیفتح لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے فتح عطا فرما دے گا۔ امام مسلم کی روایت کہ چوتھی مرتبہ پھر ایک لشکر روانہ ہوگا، چوتھی مرتبہ پھر سوال ہوگا انظروا هل ترون فیہم احدن، کہا جائے گا دیکھو لشکر کی تلاشی لو، کیا احدن کوئی ایسا بندہ ایک موجود ہے؟ را مرا احدن را اصحاب النبی، جس نے رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کے مصاحبت اختیار کی ہو۔ صحابی، تابعی اور تبع تابعی، تین کیٹیگریز ہیں جی ان کی صحابہ کی۔ تیسری درجے پر بھی کوئی ایک بندہ موجود ہے تو بتاؤ، فیوجد الرجل، تو ایک بندہ مل جائے گا، رجل ایک آدمی مل جائے گا، فیفتح لہم بہ، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے فتح عطا فرما دے گا۔ اب آپ یہاں اس حدیث پر، امام بخاری کی حدیث پر آپ غور تو کریں کہ انویژن ہے، آپ ریڈ کرنے نکلے ہیں، اور فتح اور کامیابی اور کامرانی کس کے صدقے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے؟ یہی وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے اللہ راضی ہوا، اور جب راضی ہوا تو شکست پھر ان کا مقدر نہیں ہوتی۔ امام بخاری کی اگلی حدیث، نبی سعید قال النبی علیہ السلام لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا کرو، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہا کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابی کا ایک مد
تقریباً 4 kg ہوتا ہے، 4 kg کے برابر. آپ وہ 4 kg او نصیفہ ہو یا اس کا نصف 2 kg. صحابی اگر 2 kg جو گندم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور آپ کو اللہ احد پہاڑ عطا فرما دے سونے کا، اور آپ پوری روئے زمین پر غریبوں میں تقسیم کر دیں، آپ کا وہ احد کا پہاڑ اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، صحابی کے 2 kg جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا مقابلہ. یہ میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی، اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اے صحابہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یسبون، سبا کہتے ہیں گالی دینے کو، سب و شتم کہنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا. فقولو، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ سوچیے آپ نے کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کے سامنے کوئی اللہ کے رسول کے صحابی کو برا بھلا کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اسے کہنا ہے کیا؟ لعنت اللہ علی شرکم، تجھ پر اللہ کی لعنت تو تیرے شر پر بھی اللہ کی لعنت. کیا کہنا ہے؟ یہ سبق بھولے گا تو نہیں؟ یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے. آپ کے سامنے کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی لعنت ہے تیرے شر پر کہ تو کیسی بات کرتا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میرے صحابی کو تمہارے سامنے کوئی برا کہے، تم نے بغیر کسی توقف کے کہنا ہے تجھ پر نہیں، تجھ پر اللہ کی لعنت نہیں، تیرے شر پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہیں کہنا تجھ پر اللہ کی لعنت، نہیں کہنا. یہ لفظی بولنا، آپ لعنت کے لیے کسی شخص کو معین نہیں کر سکتے. انسان پر لعنت نہیں آپ بھیج سکتے. لعنہ کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، رحمت سے. تو آپ رحمت کے مالک ہیں، کون مالک ہے؟ تو اللہ ہی دور کرے گا نا، آپ تو نہیں. بیگم کسی کی طلاق آپ دیں گے یا اس کا شوہر دے گا؟ شوہر دے گا. مالک رحمت کا کون ہے؟ اللہ ہے، تو وہی دور کرے گا. آپ اسپیسیفائی نہیں کریں گے، آپ اس پر لعنت نہیں کریں گے، کہیں گے لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے، جو شر تو نے پھیلایا تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے. آگے دیکھو جی، اگلی حدیث لیتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نصیر ابن ذعلوب کس کے راوی ہیں؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کسی صحابی کو گالی مت دو. فلا مقام احدہم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم کیا جانو میرے صحابی کا مقام کیا ہے. فلا مقام احدہم ساعۃ، میرے صحابی کی ایک ساعت، ایک گھڑی، a moment of his life خیر من عمل احدہم عمرہ، فرمایا تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں میزان کے ایک پلڑے میں، اور میرے صحابی کی حیات کا ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک گھڑی جو ہے وہ میزان کے ایک پلڑے میں. پلڑا پھر بھی اسی ایک گھڑی کا بھاری ہے، پلڑا پھر بھی اسے گھڑی کا بھاری ہے. جی جا جبریل الی النبی علیہ السلام بدری سے کھوا کا. رفع بن ابی رافع حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث ہے امام بخاری کی. آپ حاضر خدمت ہوئے. قولا، پوچھتے ہیں قول النبی علیہ السلام ما من افضل المسلمین، قولا وکذالک من شہد بدرا من الملائکۃ. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اصحاب بدر ہیں میں انہیں بہت افضل جانتا ہوں. تو فرمایا اللہ کو بھی وہ فرشتے بہت افضل ہیں جنہوں نے میدان بدر میں آپ کی صحابہ کی رفاقت میں جنگ لڑی، وہ سب سے افضل ہیں. اچھا، جنگ لڑنا کس کے ساتھ مل کے لڑی تھی؟ صحابہ کے ساتھ لڑی تھی نا. اگر فرشتے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کی معیت میں غزوہ میں شریک ہو جائیں، جہاد کر لیں، تو اللہ کی پوری مخلوق جو فرشتوں کی مخلوق ہے اس میں اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. ساتھ آ کے لڑنے والے اور جو از خود صحابہ ہیں ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے نا. ایسا نہیں ہے کسی بڑے بندے کے ساتھ منسلک ہو جانا، اٹیچ ہو جانا آپ کو صاحب عزت اور صاحب تکریم بنا دیتا ہے، صاحب کرامت بنا دیتا ہے.
اور جس کے ساتھ مل کے آپ صاحب کرامت ہوئے اس اپنی ذات کا کیا مقام ہوگا. فرشتے آ کے جہاد کریں تو اللہ کی نزدیک سب سے افضل ہیں، تو صحابہ کا کیا مقام ہوگا. تھوڑا اس کا پس منظر میں چلتے ہیں جی. میں چل نکلا ہوں تو اچھا، یہ جو دین اسلام ہے اس کا مدار نقل اور روایت پہ ہے. یہ تو اب تھوڑی مشکل بات ہوگی. اگر آج میری بات سمجھ لیں گے تو یہ بات قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کا دین کا مدار نقل اور روایت پہ ہے، ایسا ہے؟ نہیں، نقل اور روایت پہ نہیں ہے. قرآن کریم نہیں پڑھتے تو یہ پرنٹ ہوتا چلا نہیں آ رہا سینہ بسینہ. اور احادیث پڑھتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں احادیث، یہ روایت نہیں ہے. آپ سے میں کسی چھوٹے بچے سے بھی بات کر لوں یا بڑے سے بزرگ سے بات کر لوں، ان سے پوچھوں تو اس کے پاس دو سورس ہیں، کہے گا جی یا تو قرآن کریم ہے یا دوسرا سورس حدیث مبارکہ ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی تیسرا ذریعہ تو نہیں ہے. نہیں تیسرا ذریعہ نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا مدار جو ہے یا تو نقل پر ہے یا روایت پر ہے. اور روایت کے مستند ہونے کے لیے سکہ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ آئی. آپ سے کوئی بات کہہ دے کہ بھول کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی نے کہہ دیا، آپ نے پہلے پوچھنا ہے تس تینو کی نے کیا ہے، تین کی نے کیا ہے. اب یہاں بات آئے گی. اب جس کا حوالہ آئے گا اس بندے کا مسند ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بھئی. آپ سے بات کہہ دی کہ آپ جنبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یا جنازہ آ گیا، وضو نہیں کیا، جنازہ پڑھے یا تیمم کرے، اور کوئی ساتھی کہتا ہے یار تیمم کر لو، پانی دور ہے، جنازہ نکل جائے گا. تو آپ کہتے ہیں تینوں کنے دسیا ہے؟ اور تینوں کنے دسیا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ پہلے ذہن اس کی طرف جائے گا. بتانے والی ذات کتنی مستند ہوگی، کتنی سکہ ہوگی اور کتنی قابل اعتبار ہوگی، اس وقت بات کا یقین آئے گا. ایسا ہی ہے. مشکل لگ رہی بات. دین کے قطعی ہونے کا اور قابل اعتبار ہونے کا کی بنیاد ثقافت پر ہے، اس ذات پر ہے، وہ کتنی مستند ہے. اور دین آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے نہیں پہنچا. صحابہ، یہ قرآن کس نے مدون کیا، یہ کس نے کتابت کی؟ صحابہ نے کی نا. تو بات یہ ہے کہ دین کے مسند اور قابل اعتبار ہونے کا مدار صحابہ کی عدالت پر ہے، صداقت پر ہے، دیانت پر ہے. اگر آپ کو صحابہ کی امانت پر بھی شک ہے، دیانت پر بھی شک ہے، عدالت پر بھی شک ہے، صداقت پر بھی شک ہے، تو پھر قرآن پر شک کیوں نہیں؟ قرآن بھی تو صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے نا، سورس تو وہی تھا. احادیث کا سورس بھی تو صحابہ ہیں. گویا آپ کو سب سے پہلے اعتراف کرنا پڑے گا صحابہ کی دیانت کا، امانت کا، صداقت کا، عدالت کا. جب ان کے عدل کا، ان کی صداقت کا اعتبار کریں گے تو پھر دین کا اعتبار آئے گا. ایسا ہی ہے نا، وگرنہ دین کا اعتبار نہیں آئے گا. یعنی صحابہ دین کی پوری عمارت کی سب سے معتبر اور مستند ہونے کی خشت اول ہیں. دین کی عمارت کی پہلی اینٹ جو ہے اس کے مسند ہونے کی اور قابل اعتبار ہونے کی خشت اول صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اس پر تو کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے؟ نہیں؟ موو کروں آگے. انبیاء کے درجات ہیں، درجات ہیں انبیاء کے. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دے رکھی. یہ درجات ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں رسولوں کو میں نے فضیلت دی ہے. اسی طرح صحابہ کی بھی درجات ہیں. اس طرح کس کے درجات ہیں؟ صحابہ کی درجات ہیں. آئیے دیکھیے رسالت امام علیہ السلام کے نزدیک صحابہ کے درجات کیا ہیں، اور انبیاء کی طرح صحابہ کی درجہ بندی بھی مسلم ہے. سب سے پہلے جو ہے ترتیب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے خلفائے راشدین. ٹھیک ہو گیا؟ وہ بھی ترتیب کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، شیر خدا. ترتیب کے اعتبار سے صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ خلفائے راشدین.
کوئی ابہام نہیں ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں اس پر چلوں گا تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں سابقون الاولون آتے ہیں، اس کے بعد وہ صحابہ آتے ہیں جن کی تعداد 40 ہے جنہوں نے جب ہجرت کی۔ اس کے بعد آتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں جنہوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد آتے ہیں شرکائے بدر اور احد آتے ہیں، پھر صاحبان قبلتین جنہوں نے مسجد کے اندر 2 قبلوں کی طرف فرق کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آتے ہیں صلح حدیبیہ کے شرکاء جس کی میں نے آیت پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ آیت پڑھی، صلح حدیبیہ کے شرکاء۔ اس کے بعد فتح مکہ کے شرکاء، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے، یہ درجہ بندی اور گریڈنگ ہے۔ تو ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ کون نظر آتا ہے صحابہ میں؟ خلفائے راشدین۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہاں تک تو بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت کے اندر کوئی بھی صحابہ کی عصمت کا قائل نہیں، ان کے معصوم ہونے کا قائل نہیں ہے۔ معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ صحابہ بشر ہیں، خطا کا امکان موجود ہے، خطا کا امکان موجود ہے۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ رسول اور پیغمبر ہیں۔ صحابہ سب بشر تھے، مگر رسول کریم، اب یہ سنیے گا بعد، رسول کریم علیہ السلام کے نبوت کے فیضان، اب سنتے جائیے گا رک کے، رسالت مآب علیہ السلام کے نبوت کے فیضان اور آپ کی تربیت کی برکت سے اللہ نے آپ کے سارے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت کی برکت کے فیضان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی برکت سے صحابہ کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی سعادت نصیب فرما دی۔ گویا صحابہ معصوم نہیں ہیں، مامون ہیں۔ کیا ہیں؟ مامون ہیں، جن کو اللہ نے امن میں رکھا ہے، گناہوں سے دور رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر بشری تقاضے کے سبب کسی سے غلطی ہو بھی جاتی تھی، خطا ہو بھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ فرما دیتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ بڑی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ تنبیہ فرما دیتے اور صحابی پر اللہ کی خشیت کا غلبہ آ جاتا تھا اور وہ توبہ کرتے اور توبہ مقبولہ ہوتی، اللہ قبول فرما لیتے اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے، گناہوں سے پاک اور بالکل پاک، صاف ستھرے اجلے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ میں امام بخاری کی روایت میں دیکھتا ہوں جی، حاطب بن ابی بلتہ، ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، خطا ہوئی تھی۔ جب مکہ کی طرف انویژن کا، حملے کا پروگرام بنا کے جانا ہے، مکہ کو فتح کرنا ہے، اور مکہ سے کچھ لوگ آئے تو ان کے بیوی بچے اور والدین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کا ارادہ ہے مکہ کی طرف آنے کا، یہ کس نیت سے آ رہے ہیں؟ تو حاطب بن ابی بلتہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ بظاہر خاموش کھڑے، ایسے اشارہ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھیک ہو گیا، منہ سے کچھ نہیں کہا، ایسے اشارہ کیا، انہیں پیغام پہنچ گیا، رسالت مآب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اور اس پر صحیح یہ خطا ہوئی نا، خطا ہوئی نا کہ آپ اپنا راز کسی کے حوالے کر دیں، حالانکہ ان کی نیت ایسی نہیں تھی، ان کی نیت ارادہ ایسا نہیں تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا تو آپ نے تلوار نکال کے سر اڑانے لگے، تو رسالت مآب علیہ السلام کی جملے سن لیجیے، فرمایا قال النبی علیہ السلام انہ قد شہد بدرا، فرمایا عمر ہاتھ پیچھے کر لو، عمر ہاتھ پیچھے کرو، کیا تم جانتے نہیں کہ حاطب بن ابی بلتہ غزوہ بدر میں موجود تھے؟ کس میں موجود تھے؟ غزوہ بدر میں موجود تھے۔ وما یدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال سے ان کی موت تک واقف تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال سے اللہ تعالیٰ ان کی موت تک آگاہ تھے۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ نے خود فرمایا کہ اے بدری صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، تم کوئی بھی عمل کرو، میں رب تمہاری پہلے ہی بخشش کر چکا ہوں، میں رب تمہاری پہلے ہی بخشش کر چکا ہوں۔ اللہ نے انہیں بخشش کا پیغام پہلے دے دیا ہے۔ عمر اپنی تلوار کو نیام کے اندر ڈال لو، میان میں تلوار ڈال لو۔ ٹھیک ہے جی، اب آخری بات کرتے ہیں، سب سے آخری بات کنکلوڈ کرتا ہوں میں، صحابہ کے حوالے سے شروع ہوا، اب یہی جملے پر میری تان ختم ہوگی اور میں سیدنا عثمان غنی کی طرف جاؤں گا۔
تمام جہانوں کے غوث، تمام جہانوں کے، کہہ دیجئے نا، غوث، تمام جہانوں کے اقطاب، کتب کی جمع اقطاب، تمام روئے زمین کے صلحاء، نقباء، تمام جہانوں کے عابدین، عارفین، متقین، مومنین، صالحین، اولیاء کاملین سب جمع ہو جائیں اور ایسے جمع ہوں کہ انہوں نے کبھی رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا نہ ہو، یہ نہ ہو انہوں نے زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی خطا نہ کی ہو، کوئی غلطی کوئی خطا نہ کی ہو، یہ سارے مل کے بھی رات بھر رب کی بندگی کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، پوری حیات انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، یہ سارے مل جائیں تو رسول کریم علیہ السلام کے کسی صحابی کی سواری کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر میں بات دہراؤں گا، پھر دہراؤں گا، یاد رکھیے، تمام جہانوں کے غوث، تمام جہانوں کے اقطاب، تمام جہانوں کے صلحاء، تمام جہانوں کے نقباء، سارے عابدین، سارے عارفین، سارے متقین، سارے مومنین، سارے صالحین، سارے اولیاء کاملین جنہوں نے زندگی بھر کبھی گناہ نہ کیا ہو، روزے سے رہنے والے، شب بیداریاں کرنے والے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے، صدیوں رب کی عبادت کرنے والے، سینکڑوں سال سب اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے رسول کے ایک عام صحابی، خلفائے راشدین نہیں، ایک عام صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے، ایک عام صحابی کی۔ اب اس عقیدے پہ کوئی دوسرا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک، آگے بات کروں۔ اب آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسی جملے پہ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، علی میاں بات تو سوچو نا۔ غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، عارفین ہیں، متقین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، زندگی میں ایک غلطی بھی نہیں کی، پھر بھی وہ اللہ کے رسول کے صحابی کو گرد راہ کو نہیں چھو سکتے۔ حتیٰ کہ امام مالک لکھتے ہیں صحابی کی سواری، گھوڑا، اس کے ناک کے اندر جو میل ہے، سارے جہانوں کے غوث اکٹھے ہو جائیں اس ناک کی میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، صحابی کے گھوڑے کے ناک کی میل کا۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، نو سیکنڈ اوپینین، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، میں پانی پی لوں، آپ بتائیے کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس یہ میرا، اس کے بعد میں عثمان غنی کی طرف چلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس کے محبوب کو حالت ایمان اور محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، ابھی بھی نہیں، بات پر لینی پڑی۔ یہ میں نے نہیں ثواب رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی بارگاہ میں سجدوں کا، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، اطاعت گزاریوں کا وہ اجر و ثواب نہیں رکھا جو اس نے اپنے محبوب کو حالت ایمان میں اور محبت کے ساتھ ایک جھلک دیکھنے کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پوری کائنات کی مخلوق اہل ایمان اپنے ایمان کو، اپنی ریاضتوں عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کی ایک جھلک جو آپ نے رخ انور کو دیکھا، جو اجر و ثواب اس کا ہے، وہ اجر و ثواب کسی عبادت کا نہیں ہے۔ کچھ عقیدہ بہتر ہوا؟ آپ بات نہیں کرتے میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان غنی، لمبی بات آتی ہے، اس کو مختصر کر دیتا ہوں جی میں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، لانے والے کون تھے؟ صدیق اکبر۔ عثمان غنی کو لانے والے کون تھے؟ صدیق اکبر۔ خالہ نے اپنا خواب سنایا تھا اور کہا تھا، یا عثمان ھذا النبی ما برہان، نبی تشریف لے آئے ہیں دلیل کے ساتھ اور یہ حق کے ساتھ ان کو مالک نے بھیجا ہے۔ وہ لمبی حدیث آتی ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات فرمائی تھی، مجھے کسی کو قائل کرنا پڑے، پتہ نہیں مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، اے عثمان، کیا تم اللہ کی جنت قبول نہیں کرو گے؟
کہ اللہ کی جنت قبول نہیں کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو کیا کہا تھا؟ اسلمت و شہدت، میں نے تسلیم کیا اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب متفرق طریقے سے چلوں گا جی۔ پیدائش آپ کی عام الفیل سے 6 سال پہلے ہوئی۔ رسالت ماب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بڑا گہرا تھا جی۔ آپ کی نانی ام عروہ، یہ عروہ جو تھیں ام بیضہ کہلاتی تھیں، اور یہ سگی پھپھی تھیں رسول کریم علیہ السلام کی۔ عثمان غنی کی نانی سگی پھپھی کس کی تھی؟ رسالت ماب علیہ السلام کی۔ اور پھپھی بھی کیسی پتہ ہے؟ جو والد کے ساتھ پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی، جڑواں بہن تھیں۔ رسالت ماب علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن، وہ کیا میں بتاؤں، کہاں بات کو ختم کروں۔ حدیث لیتا ہوں جی، اللہ اکبر، کہاں کہاں دیکھوں۔ لم یجمع اللہ بین ابنتی نبی، فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنے کسی نبی کے گھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی 2 بیٹیاں جمع نہیں فرمائیں، آدم سے لے کے الی تقوم الساعہ، اس گھڑی تک، لغیر عثمان ابن عفان، سوائے عثمان ابن عفان کے، فذالک سمی ذو النورین، ارے عثمان آج میں آپ کا لقب رکھتا ہوں ذو النورین، 2 نوروں والا۔ کیا رکھتے ہیں جی؟ 2 نوروں والا، ذو النورین، 2 نور۔ 2 نوروں سے کیا مراد تھی؟ 2 نور سے کیا مراد تھی؟ 2 صاحبزادیاں تھیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ میں نے آپ کا نام ذو النورین رکھا ہے؟ رسالت ماب علیہ السلام نے۔ آپ نے مان لیا کہ آپ کی صاحبزادیاں نور تھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، آپ نہ مانیے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ نور ہے۔ لیکن اس نور اور بشر کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، اپنی بات سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ میں اگلی روایت لے رہا ہوں جی، میں دیکھتا چلا ہوں گا کہ بات جو ہے اس کو مکمل کر سکوں۔ غزوہ بدر کے اندر ایک حقیقت ہے کہ عثمان غنی موجود نہیں تھے، ایسا ہے نا؟ امام بخاری کی حدیث ہے جی، حدیث کا نمبر 2962، انما تغیب عثمان عن بدر، عثمان غنی غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے۔ اور کیا تھا؟ فرمایا فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ علیہ السلام وَكَانَتْ مَرِيضَةً، آپ رسالت ماب علیہ السلام کی صاحبزادی کی عیادت کر رہے تھے اور وہ بیمار تھیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِّمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ، فرمایا آج مال غنیمت کی تقسیم کے اندر جتنا دیگر صحابہ کا حصہ ہے، میں عثمان غنی کا بھی اتنا حصہ مقرر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، صحابہ کے اصل وہ تو حاضر نہیں تھے۔ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے وہ حاضر نہیں تھے۔ جا جبریل الی النبی ما تعدون علی اہل بدر فیکم، آپ نے فرمایا کہ عثمان اگرچہ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن میں نے ان کا حصہ مقرر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ و حاجت رسول اللہ، وہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول تھے۔ وہ کون سا کام تھا جو عثمان مدینہ میں مشغول تھے؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان کا میں نے حصہ مقرر کر دیا ہے، جو غزوہ بدر کے مجاہدین ہیں ان کا جو مال غنیمت ہے حصہ مقرر کر دیا۔ عثمان غنی کو حصہ مل گیا، کس بنیاد پہ ملا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں مصروف ہیں۔ وہ حاجت کیا تھی؟ حاجت یہ تھی کہ رسالت ماب علیہ السلام کی صاحبزادی علیل تھیں، بیمار تھیں، اور فرمایا عثمان تم جہاد پہ نہیں جاؤ گے، تم میری بیٹی کی عیادت کرو گے۔ آپ میری بیٹی کی کیا کریں گے؟ عیادت کریں گے۔ گویا ان کی عیادت کرنا اللہ کی رضا میں بھی شامل تھا اور اللہ کے رسول کے رضا میں بھی شامل تھا۔ تو گویا آپ نے وہاں عیادت فرمائی تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں موجود تھے اور آپ کو پورا حصہ دے دیا گیا۔ اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں۔ میں امام حاکم کی حدیث لے رہا ہوں جی، کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹ دوں جی۔ دنیا اور آخر کی دوستی جی، مہاجرین کے ساتھ، گروہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ایک صحابی کے گھر، فیہم ابو بکر، ابھی دیکھیے کتنے لوگ موجود ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص۔ آپ نے فرمایا سارے اپنے اپنے کف میں اکٹھے ہو جاؤ، سارے اپنے کف میں کہتے ہیں اپنے لیول کے، اپنے سٹیٹس کے لوگ۔ شاید آپ کے علم میں ہے کہ اگر بیٹی
آپ کی مرضی کے بغیر غیر کف میں نکاح کر لیتی ہے تو باپ اٹھ کے اس نکاح کو باطل کر سکتا ہے. کف اتنی اہمیت کا حامل ہے. یوں کہہ لیجیے کہ آپ بہت اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت عزت والے ہیں، بہت عزت والے ہیں، اور بیٹی نے اٹھ کے انتہائی کسی کم تر درجے کے نوجوان سے شادی کر لی جو آپ کی ذات کے لیے جسٹ سائن آف سوشل سائن آف اسٹگما، ذلت کا، رسوائی کا نشان ہے. اسلام کہتا ہے کہ باپ اس نکاح کو باطل کر دے گا، فسخ کر دے گا. پورے خاندان کی عزت اور وقار کا سوال ہوتا ہے. یہ کف کی بات اب شروع ہوگی تو پھر فقہی مسئلے شروع ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا سارے اپنے اپنے کف میں کھڑے ہو جاؤ. سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. جو جس سٹیٹس کا حامل تھا قبائل کے اعتبار سے کھڑے ہو گئے. وَنَهَدَ النَّبِيُّ إِلَىٰ عُثْمَانَ، رسالت امام علیہ السلام نے اپنا بازو پھیلایا، عثمان غنی کی گردن میں ڈال دیا. فَآتَقَهُ، آپ کی گردن میں ڈالا. قَالَ أَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ وَلِيٌّ فِي الْآخِرَةِ، عثمان دنیا میں بھی آپ میرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی آپ میرے دوست ہیں. کیسی بات ہے. اب آپ اس پر دیکھ لیجیے آپ کی کیا رائے ہے. اور رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے، بجلی زور سے چمکی تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فی الجنت برقن، بڑا ڈر لگتا ہے بجلی جب کڑکتی ہے کوندتی ہے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ جنت میں تو نہیں کوندے گی، جنت میں نہیں کڑکے گی. فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں. والذی نفسی بیدی، خدا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان عثمان لیتحول فتبرک لہ الجنہ، ایک دفعہ جنت میں بجلی کڑکے گی، لیکن کب؟ جب عثمان قدم جنت کے اندر رکھیں گے، پھر دوبارہ نہیں کڑکے گی، پھر دوبارہ نہیں کڑکے گی. یہ آپ نے فرمایا کہ میرا عثمان سب سے زیادہ حیا والا ہے. اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا اللہ جب روز محشر سب قطار میں کھڑے ہوں تو میرے عثمان کو قطار میں کھڑا نہ کرنا، میرے عثمان کو کسی بھی صف میں کھڑا نہ کرنا. تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور میرا عثمان کسی بھی صف کے اندر شامل نہیں ہوگا، کسی بھی قطار کے اندر، لائن کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اشد امت حیا عثمان ابن عفان، فرمایا میری ساری امت کی حیا اکٹھی کر لی جائے، اس کو میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو میرے عثمان کی حیا میزان کے دوسرے پلڑے میں ہو تو میرے عثمان کی حیا میری ساری امت کی حیا پر بھاری ہو جائے گا. آئیے وہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ میں نے حدیث جب دیکھی آپ کی، عثمان غنی فرماتے انا اغسل فی البیت المظلم، فرماتے میں نے گھر میں بھی غسل جب بھی کیا تو میں نے اندھیرے میں غسل کیا اور کپڑوں سمیت غسل کیا. کپڑے بدن سے نہیں اتارتے تھے، اچھی طرح ہاتھ ڈال کے اندر بدن کو دھو لیتے تھے، کپڑے نہیں آپ اتارتے تھے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حدیث امام مسلم کی 2402 نمبر غالباً. رسالت امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور صدیق اکبر نے دروازے پر دستک دی. صدیقہ کائنات فرماتی میں نے پوچھا میرے والد آئے تو فرمایا آنے دو، عمر فاروق آئے تو فرمایا آنے دو. آپ بستر پر آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں، تشریف فرما رہے ہیں. اور پھر عثمان غنی جب آئے فجالس وقال لعائشہ اجمعی علی کے سیابک، فقالت عائشہ، تو عائشہ پوچھتی ہیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو سمیٹ لیا، اوپر شال سمیٹ لی، اپنا تہبند بھی سمیٹ لیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. جب عثمان غنی داخل ہوئے اور آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ لما اراک فزیت علی ابی بکر و عمر، میں بڑی حیران ہوں اتنا اہتمام آپ نے میرے والد کے لیے نہیں کیا، اٹھ کے بیٹھ کے، اور اتنا پروٹوکول اور اتنا محبت. کما فزیت علی عثمان، جیسے آپ نے عثمان کا اہتمام کیا آنے کے پر. فرماتے ہیں قال نبی علیہ السلام ان عثمان رجل حی، فرمایا عثمان کثیر الحیا مرد ہے، کثیر الحیا مرد ہے. انی خشیت، مجھے اس بات کا خوف تھا، ان اذنت لہ علی تلک الحالی، جیسے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اگر میں لیٹے لیٹے عثمان کو اندر بلا لیتا، اللہ یبلغ الی حاجت، عثمان حیا کے مارے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتے. میں نے تو عثمان کی موجودگی میں لیٹنا بھی گوارا نہیں کیا، اتنا عثمان حیا والے تھے. اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرع دین بت قضائے تصورات. علامہ اقبال نے کہا اگر عشق ہے تو دین ہے، اگر عشق نہیں ہے تو دین بت قضا ہے تصورات کا. مجھے عثمان غنی کی بعض باتیں بڑی بیونڈ دا وزڈم جاتی نظر آتی ہیں، لیکن محبت کے لیے نہ تو کوئی پیمانہ ہوتا ہے. شعور و ہوش و خرد کے معاملے ہیں عجیب، مقام شوق میں سب دل کے ہیں رقیب.
رأیت النبی، آپ وضو کر کے مسکرانے لگے تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا رأیت النبی علیہ السلام توضأ فهو فی المجلس، میں نے اسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کو وضو کرتے دیکھا، فاحسن الوضوء، بہت اچھا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ بھی مسکرائے اور میں بھی مسکرایا، اور سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ مسجد میں پاؤں پر پاؤں رکھ کے لیٹ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ کون سا لیٹنے کا انداز ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ یہ کون سا انداز ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ایسے ہی لیٹا دیکھا تھا تو میں وہ سنت پوری کر رہا۔ امام بخاری کی حدیث ہے۔ احمد بن حنبل کی حدیث کہ آپ دستی کا گوشت کھا رہے تھے اور کھا بھی دروازے پر بیٹھ کے رہے تھے، اور بغیر وضو کے، تجدید وضو کے آپ نے پھر نماز ادا کی۔ انہوں نے پوچھا یہ دروازے پر بیٹھ کے کھانے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ اتنا بڑا ہال موجود ہے، اتنے بڑے ہال میں اگر کوئی چیز کھانی ہے تو آپ یہاں بیٹھ کے کھا لیں، وہاں کھا لیں، آپ جا کے دروازے پر کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں پتہ، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہاں رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ کھا رہے تھے، تناول کر رہے تھے، تو میں نے اس سنت کو پورا کر دیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں جی کہ بات حدیث اگر مجھے ذہن میں آتی ہے، تو امام بخاری اور مسلم کی حدیث میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں جی۔ آپ احد پر تشریف فرما تھے، اور آپ اس کو ارتھ کویک کہہ لیں، زلزلہ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ پہاڑ، ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ پہاڑ وجد میں آیا، پہاڑ پر موجود تھے، رسالت مآب علیہ السلام موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، اور یہ حدیث ہے امام بخاری کی، پہاڑ جب وجد میں آیا فرمایا اسبت احد اسبت، فرمایا احد رک جاؤ، آپ نے اپنا قدم مبارک جو ہے وہ اپنے پہاڑ پہ احد پر آپ نے زور سے مارا، فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، فإنما علیک نبی، اے احد تم دیکھتے نہیں تم پر اللہ کا رسول کھڑا ہے؟ فرمایا وہ نبین و صدیقون، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک صدیق بھی ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید موجود ہیں، 2 شہید موجود۔ 2 شہید کون سے تھے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، شہید ہوئے؟ ہاں شہید تو ہوئے نا۔ امام ترمذی کی روایت ہے جی، جنازہ آیا رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے، اور آپ سے عرض کیا کہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کے نمبر 3709۔ عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ تشریف رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت صلاۃ احد قبل ھذا، جنازہ سامنے رکھا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ آپ جنازے کے بعد تشریف لائیں اور پھر آپ واپس لوٹ جائیں، جنازے پر تشریف لائیں پڑھانے کے لیے۔ فرمایا اس سے اپنے بھائی کا جنازہ خود ہی ادا کر لو۔ اللہ کا رسول اس پر نماز جنازہ ادا نہیں فرمائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ادا فرمائے؟ قال انہ کان یبغض عثمان، چونکہ یہ میرے عثمان سے دل میں بغض رکھتا ہے۔ دل میں کیا رکھتا ہے؟ فابغضہ اللہ، اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہے، لہٰذا میں اس پر نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا، یہ رب کی رحمت سے بھی دور ہے۔ اچھا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی امام ترمذی کی، اور یہ بغض کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جی، زبیر صاحب یہ بغض کیا ہوتا ہے؟ کین یو ڈیٹیکٹ؟ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ چلیں آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے دل میں کس کے لیے بغض ہے؟ یہ ظاہری کیفیت کا نام ہے یا باطنی کیفیت کا نام ہے؟ باطنی کیفیت ہے نا۔ کینہ یا بغض جو ہوتا ہے یہ اپیئر تو نہیں ہوتا، اپیرنٹلی تو فیل ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان کے لیے بغض رکھتا ہے۔ یو ہیو ٹو کنکلوڈ اٹ، آپ کو اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، نتیجہ نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ علم اور اختیار دے رکھا تھا، جہاں آپ کی نظر لوگوں کے ظاہر پر ہوتی تھی وہاں لوگوں کے باطن پر بھی ہوتی تھی۔ بس یہ بات، اس سے اگلی بات میں نہیں کروں گا، اسی بات پر اکتفا کروں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں دیکھتا ہوں جی آپ کا طرز حکومت بھی دیکھتا ہوں، اور ہاں شکوہ کیا جی ام کلثوم نے، رسالت مآب علیہ السلام کی صاحبزادی زوجہ تھی عثمان غنی کی، شکوہ بیٹی شکوہ کر رہی ہے والد سے۔ علامہ ابن قیم نے روایت نقل کیا، آہستہ سے پاس آ کے بیٹھ گئی تو کہتی بابا آپ نے فاطمہ کے لیے زیادہ اچھے شوہر کا انتخاب نہیں کیا، زیادہ اچھے زوج کا انتخاب نہیں کیا، بیٹی ہے، بیٹی بھی کس کی؟ پیغمبر علیہ السلام کی، امام الانبیاء کی۔ اپنے والد سے عرض کرتی ہیں کہ بابا آپ نے میری چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے زیادہ اچھے زوج کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ ذہانت دیکھیے، اللہ کی ذہانت آپ دیکھیے،
میں یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. ابن قیم کی روایت ہے, فرمایا زوج کے یحب اللہ و رسولہ. ام کلثوم کیا کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ کا شوہر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, وہ یحبہ اللہ و رسولہ, اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. افرأیتک لو دخلت الجنہ, اے میری بیٹی جب تم جنت میں داخل ہوگی, فرأیتی منزلہ, تو پھر تم عثمان کا ٹھکانہ اور منزل دیکھنا, لم ترى احد من الناس يعلو في منزله, باللہ میں تمہیں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسا عثمان کا گھر جنت میں ہے رب نے کسی اور کا بنایا ہی نہیں. یہ سیٹسفیکشن, یہ کنسولمنٹ. بیٹی نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب آپ نے زوج کا انتخاب کیا تو میری چھوٹی بہن کو پریفرنس دی, حضرت فاطمہ کو, ان کے لیے زیادہ بہتر شوہر کا انتخاب کیا. فرمایا انا نشب عثمان بابینا ابراہیم, آپ کو کیا پتہ ہو کہ آپ کے شوہر عثمان میرے باپ ابراہیم سے کتنی مشابہت رکھتے ہیں. اتنے تشفی آمیز کلمات, اتنے تسلی آمیز کلمات کہ وہ سر پا مسرور ہو گئیں حضرت ام کلثوم کہ میرے باپ نے میرے شوہر کتنی تعریف و توصیف کی ہے. کوئی مجھ جیسا ہوتا تو کہتا پتر میں تے ویسے بھی نہیں چنگا لگتا تیرا بندہ, یہ ہو جائے یہ آتے ہی بڑی پیڑیاں نے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بیٹی اگر شوہر کی شکایت لے کے آ جائے, اس کے کبھی بھی ہم نوا نہ بنیے, کبھی بھی ہم نوا نہ بنیے, کبھی اس کی اور اپنی سوچ کو کبھی بھی ہم آہنگ نہ کیجیے. اس کو ایسے کلمات کہیے کہ اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیجیے, اس کی تکلیف کا ازالہ کر دیجیے, اور داماد کے وہ اوصاف بیان کیجیے, وہ خوبیاں بیان کیجیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور بیٹی کا گھر بھی آباد ہو جائے. کبھی بھی فریق نہ بنیے گا, کبھی فریق نہ بنیے گا. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اور شکایت کرتے, دامادوں کی شکایت کرتے ہیں, میں نے کہا لگتا مجھے یہ ہے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیٹی سے زیادہ آپ تکلیف میں مبتلا ہیں. ماں باپ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اولاد کے لیے کانٹے بیجیں, اولاد کے لیے ہمیشہ پھولوں کے کھلنے کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا تکبیر میں پہلے آپ نے آواز کو پست کیا, مسجد کی لپائی آپ نے کی, جمعہ کی, اچھا جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی, آج اب کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں. کس نے شروع کی تھی؟ یہ مؤذن کی تنخواہ کوئی نہیں ہوتی تھی, مسجد کے اندر مؤذن نہیں ہوتے, ان کی تنخواہیں کوئی نہیں تھی. تنخواہیں کس نے مقرر کی ہیں؟ عثمان غنی نے. ٹھیک ہو گیا جی. زکوٰۃ کا انتظام کرتے, لوگوں کو زکوٰۃ کا بھی خیال رکھتے. اب یہ بہت سی باتیں ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی آخری بات جو کرتا چلا جاؤں میرے ذہن میں کبھی آتی ہے. 10 خصائل آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم جمع کیا, آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا جی. اور قرآن کریم کا معجزہ تو با کمال تھا جی. ایسا قرآن کریم کی لغت کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی تھی اور اس کی قرات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی. آپ نے سب تبدیلیوں کو ختم کر دیا. فرمایا کرتے تھے کہ اسلام آوری میں چوتھا شخص ہوں, مجھے ذو النورین کا لقب دیا گیا. ساری زندگی میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا, کبھی میں نے موسیقی سے شغف نہیں رکھا, میں پوری زندگی کبھی کھیل کود میں منہمک نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسالت ماب علیہ السلام کی بیعت کی, میں نے ساری زندگی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. Is it possible? Is it possible? Willingly or unwillingly possible ہے. انسان نیند میں اٹھتے بیٹھتے بے دھیانی میں ہاتھ لگا لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی جو ہے میں نے کبھی اس ہاتھ کو, چونکہ اس لیے کہ یہ میرا دایاں ہاتھ رسالت ماب علیہ السلام کے ہاتھ میں چلا گیا, میرا دل کبھی گوارا نہیں کیا کہ اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھو جاؤں. آپ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے, اور جس جمعے کو غلام نہیں ملتا تھا آپ 2 غلام آزاد فرما دیتے. یہ آپ کی محبت تھی, اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے. بات کو ختم کرتے ہیں جی. کوئی نماز کا تکبیرات پڑھنی ہے جی, آپ نے تکبیرات پڑھیں گے, تشریف پڑھیں گے. چلیں اتنی لمبی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں, بہت میں نے کچھ کہا, تو آپ کیا کریں گے آج؟ ابھی تو میں نے آپ سے طلاق کے مسائل لکھ دو تھے, وہ ڈسکس کرنے تھے. چلیں جی میں اٹھ رہا ہوں, میں ممبر چھوڑنے والا ہوں, سن تو لنڈی سے آ رہا ہوں, لیکن آپ سے تو پوچھوں نا, اتنی لمبی گفتگو آپ نے سنی. اچھا اب آپ ایسا کریں گے کہ 18 ذی الحج جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کیا کریں گے 18 ذی الحج کو؟ دو نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے گا کہ یا اللہ, یہ جو 2 نفل میں نے ادا کیے ہیں یہ میں نے خلیفہ راشد داماد رسول رضی اللہ عنہ کے لیے ادا کیے ہیں, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے.
اور ان کی محبت کی خیرات مجھے بھی عطا فرما دے، میرے اہل خانہ کو، میری اولاد کو یا اللہ میری مشکلات کو بھی آسان فرما دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ آپ کی محبت صحابہ کی بار سے ہو یا اہل بیت اطہار سے ہو، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اور بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، سنتے عطا فرما لیجیے۔